حضرت امام مسلم صاحب مبارکہ کے ضمن میں روایت نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر جائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ تلاوت کلام پاک کرنا، تلاوت کلام پاک کا سننا، درس قرآن کا سننا کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کا بھی باعث ہے۔ اور امام مسلم حدیث پاک نقل کر رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ نوٹ فرمائیں کہ جو درس قرآن پاک کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے، ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ این سعادت بزور بازو نے تانہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ طاقت کوئی انسان زور بازو سے نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو سننا۔ دیکھیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں نے رات کو ایک طوطا ایسا دیکھا جس کو قرآن پاک کی کئی صورتیں یاد ہیں، سورہ قدر بھی یاد ہے، اس کو سورہ فلق بھی یاد ہے، سورہ ناس بھی یاد ہے، سورہ اخلاص بھی اس کو یاد ہے۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں اس کو زبانی یاد تھیں۔ اب کیا آپ طوطے کو کہیں گے وہ مسلمان ہو گئے، یا پھر وہ کہیں گے آپ کیا طوطا انسان ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ طوطے کی طرح رٹ لینا اصل مقصود نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنا اصل مقصود ہے، قرآن پاک کے معنی میں تدبر کرنا اصل مقصد ہے۔ قرآن پاک ٹھیک ہے، تلاوت کے بھی بہت سے فضائل ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اصل مقصود قرآن پاک کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کی اگلی روایت ہمارے لیے سامنے آ رہی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں، اس کے درس کی تکرار کرنے والوں پر نزول سکینہ کا بیان ہے، کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے معنی میں تدبر اور تفکر کرتا ہے، اس کو طمانینت اور انشراح قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، منور فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر سکون نازل فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، اس کے معنی میں تدبر کرنے سے سکون قلب تو ملتا ہی ملتا ہے۔ جو انسان قرآن پاک کے ساتھ وفا کرے گا، اب اس کا چھوٹا سا میں آپ کو عرض کروں، دنیا میں تو اللہ عزت دیتا ہی دیتا ہے، سب سے بڑا بینیفٹ اس کا جس وقت ہم قبر میں جائیں گے اس وقت آئے گا، کہ جس وقت عذاب ہمارے سر کی طرف سے آنا چاہے گا
تو یہ قرآن پاک آگے ہو جائے گا، بھائی خبردار، اس بندے نے میرے ساتھ پیار کیا ہے، اس نے تفکر کیا، تدبر کیا، سمجھا، لہذا دماغ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، ہٹ جاؤ، اس طرف سے عذاب نہیں آنے دے۔ پیروں کی طرف سے آئے گا تو قرآن پاک آگے آ جائے گا کہ یہ دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اس نے سفر کیا، چاہے 2 قدم ہی سفر کیا، لہذا اس کے قدم اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے اٹھے ہیں، ہم ادھر سے نہیں آتے۔ جس وقت سائڈوں سے آنا چاہے گا تو آگے قرآن پاک آ جائے گا اور قرآن کہے گا کہ اس نے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا تھا، لہذا میں تو بھائی اس کو کسی بھی صورت نقصان نہیں ہونے دے سکتا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اور اگر پڑھنی ہو تو سورہ ملک شریف کی فضائل کے اندر آپ پڑھیں کہ سورہ ملک شریف بھی عذاب سے بندے کو بچاتی ہے۔ یہاں پر تو یہ اعزاز ملے گا سو ملے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا وہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پاک وہ اللہ کی پاک کلام اور اس کا کرم ہے کو دنیا میں تو سینے اور دماغ کو منور کرتا ہی کرتا ہے، قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ قبر میں تو ساتھ دیتا ہی دیتا ہے، کل محشر کے دن بھی یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور کل محشر میں ساتھ تو دے گا ہی دے گا، کل جنت میں بھی اللہ تعالی۔ آج یہاں پر ہم سنتے ہیں نا گانے، غزلیں، گانے اور ایسی چیزیں، کیوں ذرا سکون حاصل ہو جائے، یہی ہوتا نا۔ تو جنت میں بھی نغمے ہوں گے، وہ کس چیز کے ہوں گے؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت کے نغمے ہوں گے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے خبروں کے اندر ایک بات سنی کہ سروسز ہسپتال کے اندر انہوں نے تجربہ کیا ہے، ڈاکٹروں نے، جو مریض کومے میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جن سے ہم بالکل نا امید ہو جائیں، نا امید ہو جائیں کہ یہ بندہ کومے سے باہر آ ہی نہیں سکتا، ایسے بندے کو صبح اور شام کو سورۃ الرحمن اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنائی جاتی ہے۔ ٹیپ کے ذریعے ان کو سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت سنائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے کہ یہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کے صدقے اللہ ان کو شفا دے رہا ہے۔ یہ باقاعدہ خبروں میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جس سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں اس کو پھر ہم صبح بھی اور شام کو بھی سورہ الرحمن اور سورہ یاسین شریف اس دونوں کی تلاوت سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اور اس میں شک والی بات بھی کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر بھیجا، اس میں کوئی جو ہے شک والی بات ہی نہیں۔ قرآن واقعہ رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ کہ انسان ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے، انسان حق بھی کھائے اور پھر بھی کہے کہ قرآن مجھے فیض دے، نہیں، یہ نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا تھا، رات کو مولانا اصغر صاحب قادری تشریف لائے میرے پاس، اور وہ
مرتب کر رہے تھے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر، وہ ہر جمعۃ المبارک کو جمعے کے بعد وہاں پر 1 گھنٹے کی کلاس پڑھاتے ہیں کشف المحجوب کی، تو رات کو 100 درس ان کے مکمل ہوئے تو کتاب مرتب کرنا چاہتے تھے، میرے پاس تشریف لائے، ان کو پھر میں نے تھوڑا سا جو حسب توفیق تھا میں نے مشورہ عرض کیا اور ان کی پھر رہنمائی بھی ان پیش کی ہے۔ تو گفتگو کے دوران ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت بڑے تعجب کی بات ہے کہ آج ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سارا معاملہ کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم سارا معاملہ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو اب جیسا کہ ہم تصوف کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا میں نے بھی ایک مرتبہ حضور سے اپنے والد گرامی، میرے مربی بھی، میرے مرشد پاک بھی، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول بھی نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشکل آسان ہو جائے، مشکل آسان بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ کبھی تم نے حق ادا کیا ہے مسلمانی کا؟ فرماتے ہیں 8 دن تم لوگ اپنے حواس خمسہ کی، آنکھوں کی، کان کی، زبان کی، اپنے ہاتھوں پیروں کی حفاظت کر کے دیکھو۔ 8 دن کسی غیر محرم کو نہ تو دیکھ، 8 دن چگلی نہ کر، غیبت نہ کر، 8 دن تک اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ پیروں سے تو کسی کو تکلیف نہ دے، پھر 8ویں دن جو رب سے مانگے گا اللہ تجھے وہ عطا فرمائے گا۔ تم نے 8 دن بھی شرم کی ہے، 8 دن بھی تم نے اپنے حواس خمسہ کو بچایا ہے، غیبت سے، چغلی سے، بےایمانی سے، دھوکے سے، تکلیف سے، ان چیزوں سے بچایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لے کہ کیا تم نے اپنے کانوں کو مسلمان کیا ہے، اپنی آنکھوں کو مسلمان کیا ہے، اپنے ہاتھوں پیروں کو مسلمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ یہ کرو اور پھر بھی امیدیں رکھو کہ وہ تم پر جو ہے وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا رہے۔ آپ فرماتے شکر کرو تمہاری شکلیں نہیں بدلی، ورنہ کرتوت یہ کرو اور پھر کہو جی ہم پھر منصب ولایت پر فائز ہو جائیں اور جو زبان سے نکالیں پھر اللہ وہی کر دے۔ فرماتے یہ ممکن ہے لیکن ایسے بن کے دکھاؤ۔ حضور داتا علیہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ آپ کا قبلہ درست نہیں ہے، آپ کی مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، آپ کی مسجد کا کعبہ ٹیڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، عصر کی نماز پڑھنا، دیکھ لیں گے اس مسئلے پر غور کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں عصر کی نماز ہم نے پڑھی تو فرمایا ذرا دیکھو قبلہ میرا سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے؟ تو جس وقت نگاہیں اٹھا کر سب نے دیکھا تو سامنے بیت اللہ شریف سامنے تھا، یوں کہہ لیں کہ سب کی نگاہوں سے پردے ہی اٹھا دیے گئے کہ یہیں پر بیٹھ کر دیکھ لو قبلہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے۔ تو اس اللہ والے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اس نے سب کی آنکھوں کی طرف توجہ فرمائی، سب کے پردے اٹھ گئے، بیٹھے وہ لاہور میں تھے لیکن دیکھ وہ خانہ کعبہ کو رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پھر کر کے دکھایا نا جی، حواس خمسہ کو مسلمان کیا، آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ پیروں کو انہوں نے مسلمان کیا، پھر انہوں نے کہا کہ مولا ان سب کو کعبہ نظر آنا چاہیے۔ اللہ نے پھر سب کو دکھایا کہ لو دیکھو یہ کعبہ ہے۔ کعبہ ان کا ٹیڑھا نہیں ہے، کعبہ ہمارا ٹیڑھا ہے۔ تو جس دن ہمارا کعبہ سیدھا ہو گیا پھر فخر دو جہاں کا صدقہ، پھر صورت حال یہ ہوگی کہ ہم کہیں گے نا مولا آج بارش ہونی چاہیے، تو اللہ آج بارش کرے گا۔
ہم کہیں مولا کل دھوپ نکلنی چاہیے تو پھر کل دھوپ نکلے گی. پہلے حواس خمسہ کا مسلمان کرنا ضروری. قرآن پاک کل بھی شفا تھا، قرآن پاک آج بھی شفا ہے. قرآن پاک کل بھی رحمت تھا، قرآن آج بھی رحمت ہے. قرآن کل بھی دلوں کا نور تھا، قرآن آج بھی دلوں کا نور ہے. قرآن کے کلام ہونے میں، اس کی رحمت ہونے میں، اس کے کرم ہونے میں، اس کے فضل ہونے میں کوئی رتی بھر شک والی بات نہیں ہے. ہاں فرق اتنا ضرور ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ وہ وفا کرنی چھوڑ دی. ایک یار کے ساتھ آپ وفائی نہ کریں اور دوسرا یار جناب آپ پر جان چھڑکتا رہے تو کتنی دیر ہوگا یار. حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی تشریف فرما ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کچھ معاملہ ہوا ایسا جس سے تھوڑا سا محسوس ہوا میرے کملی والے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کا حبیب ہوں تو مجھے غربت میں کیوں رکھا ہے. تو حضور نے اس وقت تشریف فرما تو فرمایا یہ پہاڑ احد دیکھ رہے اور یہ سارے مکے کے پہاڑ دیکھ رہے، اگر میں چاہوں تو اللہ یہ سارے مکے کے پہاڑوں کو میرے لیے سونا بنا دے، یہ میرے لیے سونا بنا دے اور کائنات کے خزانے میرے ساتھ چلیں. اور اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں تھی کہ حضور فخر دو جہاں کو صرف مکے کے پہاڑ نہیں بلکہ کائنات کے خزانوں کی چابیوں کا مالک بنا دیا گیا کہ لے میرے پیارے محبوب، جیسا دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے تقسیم کرتا جا. جنت دل کرتا ہے پیارے محبوب یہی تقسیم کرتا، یہی تیری مل. آپ کو حدیث پاک کے اندر بے شمار مضامین ملیں گے ایسے جس میں حضور نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دی. مثال کے طور پر حضور خاتم نے جنت کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، علی المرتضیٰ کو جنت کی بشارت عطا، حسنین کریمین سے کہا تم جنت کے شہزادے ہو، بلال حبشی سے کہا کہ جنت کی حوروں کی سردار کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا. بلال حبشی سے کہا کیا بات ہے بھائی، کون سا عمل کرتے ہو؟ میں معراج کی رات جا رہا تھا اور میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. 10 اشرا مبشرہ جن کو حضور نے نومینیٹ کر کے جنت دے دی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے مال میں برکت کی دعا دے دی، اولاد میں برکت کی دعا دی. حضور نے فرمایا اللہ تیرے مال میں بھی اور تیرے اولاد میں بھی اللہ برکت دے دے. تو کتنی برکت ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرا 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، 6 مہینے بعد میرا باغ تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد میں کتنی برکت دی؟ 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی، 82 بیٹے 82 بچے. آج مئی کا لال کو دکھائے کس کے اتنے بچے. حضور نے دعا فرمائی برکت کی، اللہ تیری اولاد میں برکت دے دی. 82 بچے ہو گئے آپ کے. جس وقت آپ کا وصال ہوا 120 نواسیاں اور پوتے پوتیاں آپ کے موجود تھے، 120 بچے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے خزانوں کی چابیاں دی، فرمایا جاؤ پیارے محبوب جو دل کرتا ہے تقسیم کرو. اب بیٹے دینا تو اللہ کا کام ہے. رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنا دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. تو پھر کہتے ہیں اب تو نہ روک آئے غنی، عادتیں سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. کہ یا رسول اللہ آپ کے نام لیوا پہلے پراٹھے کھائیں پھر سکی روٹیوں پہ آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ یا تو پہلے ہی پراٹھے نہیں کھلانے تھے، اگر کھلائے ہیں
تو اب بس پراٹھے ہی چلنے دو، اب سوکھی روٹیوں پہ گزارے نہیں ہوتے، اب تو نرو کہے گا نہیں، عادتیں سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم، جو کلمہ کلام پڑھا تیری بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما، بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے شان کریمی کثرت کا معاف فرما۔ فخر دو عالم کے تو فعل، اپنے پاک کلام کے تو فعل، پروردگار عالم تمام بیماریوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما۔ فخر دو عالم کثرت کا عافیت عطا فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما، مولا ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔